السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب کے لیے چھٹی جماعت کی کتاب چمپا سے کہانی نویسی اور اس کے اجزاء لے کر حاضر ہوں۔ اب ہم کہانی کے اجزاء بیان کریں گے، یعنی کہ سب سے پہلے اس میں آئے گا اس کا مرکزی خیال کہ کہانی کا بنیادی نقطہ یا اس کا مرکزی خیال کیا ہے۔ مثلاً یہ کہ اس کا عنوان ہوگا وہ ہمدردی کرنا اچھی بات ہے، خوشامد ایک بری عادت ہے۔ پھر اس کا عنوان آ جائے گا کہ کہانی کا نام جو کسی کردار، واقعے یا مرکزی خیال پر مبنی بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کا پس منظر کہ کہانی کے واقعات کب اور کہاں وقوع پذیر ہوئے، یعنی کہ کہاں اور کب پیش آئے، کس زمانے میں، یعنی کہ زمانہ حال کا ہے، ماضی کا ہے یا مستقبل کا، اور پھر کس جگہ پر، یعنی گاؤں، جنگل، شہر، پرستان یا کسی بھی جگہ کا نام۔ پھر نقطۂ نظر کہ کہانی کس کی زبانی بیان کی گئی ہے، مصنف کی اپنی زبانی یا کسی دیکھنے والے نے بیان کی ہے، یا کہانی کی کسی کردار کی زبانی۔ پھر کہانی کے کردار کیا ہیں، کوئی انسان ہے، جانور ہے یا کوئی خلائی مخلوق وغیرہ۔ پھر اس کا خاکہ کہ واقعات کی ترتیب کیسے ہے۔ پھر اس کا نقطۂ عروج، یعنی کہ کہانی کا سب سے اہم حصہ جسے کلائمیکس بھی کہتے ہیں، یہ کہانی کے شروع، درمیان یا آخر میں ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ ایک گاؤں میں ایک چرواہا رہتا تھا۔ وہ بہت خوش اخلاق اور ملنسار تھا۔ اس کے 6 بیٹے تھے۔ ان میں سے سب سے چھوٹا بیٹا بالکل اپنے باپ جیسا تھا، جبکہ باقی 5 انتہائی چالاک اور جھگڑالو تھے۔ جب چرواہا بوڑھا ہونے لگا تو اس نے سوچا کہ اب مجھے اپنی یہ ذمہ داری اپنے کسی بیٹے کو دے دینی چاہیے، کیونکہ اب میں اس قابل نہیں کہ اتنی دور بکریوں کو چرانے لے جاؤں۔ چنانچہ اس ذمہ داری کے لیے اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو چنا۔ یہ اعلان سن کر باقی بیٹے غصے سے لال پیلے ہو گئے اور دل ہی دل میں اپنے چھوٹے بھائی کو باپ کی نظروں سے گرانے کی ترکیبیں سوچنے لگے، تاکہ باپ کا دل چھوٹے بھائی سے خراب ہو جائے اور وہ یہ ذمہ داری اس سے واپس لے لے۔ پہلے دن جب چھوٹا بیٹا بکریوں کو چرانے نکلا تو 2 بھائی راستے میں کھڑے ہو کر خوفناک جانوروں کی آوازیں نکالنے لگے تاکہ ان کا بھائی ڈر کر بھاگ جائے، لیکن وہ بکریوں کو بحفاظت لے کر ایک کھلے میدان میں آ گیا جہاں اسے ایک چھوٹا سا گھر دکھائی دیا۔ وہ اس گھر کے قریب پہنچا تو اسے ایک بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی۔ اس نے اندر جا کر دیکھا تو وہ بخار اور درد سے کراہ رہی تھی۔ اس نے اسے دوائی دی اور اس کے گھر کے کام کیے۔ وہ عورت اس کو دعا دینے لگی۔ اگلے دن پھر وہ راستے پر گامزن تھا تو اس کے ایک بھائی نے اس کی بکری غائب کر دی۔ اب تو وہ کافی پریشان ہوا اور سوچا کہ باپ کو کیا جواب دوں گا۔ جب وہ بوڑھی عورت کے گھر پہنچا اور سارا ماجرا اس کے گوش گزار کیا تو اس نے کہا، بیٹا پریشان مت ہو، میں تمہیں اپنی بکریوں میں سے ایک بکری دے دیتی ہوں۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ دوسری طرف باقی سب بھائی تیاری کر کے بیٹھے تھے کہ جیسے ہی چھوٹا بھائی گھر لوٹے گا تو فوراً باپ کو بکری کی گمشدگی کی اطلاع دیں گے۔ جب وہ گھر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر وہ سب حیران تھے۔ ان میں سے ایک بھائی آگے بڑھا اور بولا کہ ابا جان، آپ اپنی بکریوں کی گنتی کریں، یہ تعداد میں کم دکھائی دے رہی ہیں، اور اگر ایک بکری بھی کم ہو تو یہ ذمہ داری اس سے واپس لی جائے۔ باپ نے فوراً گنتی شروع کی، لیکن بکریوں کی تعداد تو پوری تھی۔ باپ نے غصے سے ان 5 کی جانب دیکھا تو ان میں سے ایک بے اختیار بولا کہ یہ کیسے ممکن ہے، بکری تو میں نے خود چرائی تھی۔ یہ سن کر باپ اور چھوٹا بیٹا ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ بیٹے نے بوڑھی عورت کا تمام واقعہ باپ کو سنایا۔
یہ سب سن کر باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بے اختیار بول اٹھا کہ واقعی نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ امید ہے بچوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ بھی اسی طرح کہانی لکھنے کی مشق جاری رکھیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔